آج میری ویڈیو کا عنوان ہے اللہ کی صفات کی اقسام۔ کمالی صفات یہ اللہ کی ایسی صفات ہیں جو صرف اس کی ذات میں پائی جاتی ہیں، ان میں کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں، مثلاً الواحد، الخالق، الصمد وغیرہ۔ جلالی صفات یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جن سے اللہ کے جلال، بزرگی یا غیظ و غضب کا اظہار ہوتا ہے، مثلاً القہار، الجبار، المتکبر وغیرہ۔ انسان کو اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرنے سے اجتناب لازم ہے۔ جمالی صفات یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جن سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کی رحمت و محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ انسان ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر کے اللہ محبوب بن سکتے ہیں، مثلاً رحیم، کریم، رعوف، غفور، عفو اللہ کے 99 نام جو اسماء الحسنہ کہلاتے ہیں، اصل میں اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ آپ انہیں یاد کریں۔ خود روشن اور روشنی دینے والا۔ النور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ نور کا لفظ معنی ہے جو خود روشن اور ظاہر ہو اور اپنی روشنی سے دوسروں کو آشکار کر دے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، نور اسی کہا جاتا ہے جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو۔ کسی چیز کے ظاہر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ موجود ہو، جو چیز موجود نہیں ہوگی اس کا ظاہر ہونا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، وہ ازل سے موجود ہے اور ابد تک موجود رہے گا۔ وہ اپنے موجود ہونے میں کسی سبب، کسی علت اور کسی فاعل کا محتاج نہیں ہے، اس لیے وہی ایک ذات ہے جو صفت نور و ظہور سے متصف ہونے کی مستحق ہے۔ وہ خود بھی موجود ہے اور اس کے حکم کن سے ہر چیز کو وجود ملتا ہے، اس لیے وہ ہر چیز کے لیے نور یعنی مظہر ظاہر کرنے والا ہے۔ موجد و خالق یعنی وہ بھی ایک ذات ہے جس نے روشنی دینے والی تمام چیزوں کو اور ان کی روشنی کو پیدا کیا اور انہیں روشن بنایا ہے۔ اس معنی کی تائید زید بن علی اور عبدالعزیز المکی کے قرات سے ہوتی ہے۔ تمام سورج، چاند، ستارے اسی نے روشن کیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نوراً۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات مثلاً سمیع یعنی کہ سننا، بصیر، دیکھنا وغیرہ کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایسے سنتا ہے، ایسے دیکھتا ہے، اسی طرح روشنی کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے اس پر اللہ کے نور کو قیاس نہ کیا جائے۔ لفظ نور کا اپنے لغوی اور معروف معنوں میں اللہ کی ذات پر اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جسم اور جسمانیات سب سے بری اور رورا ہیں، کیونکہ ہم عام طور پر یہی جانتے ہیں کہ نور اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کا ادراک پہلے انسان کی دیکھنے کی قوت کرتی ہے، پھر اس کے ذریعے ان تمام چیزوں کا ادراک کرتی ہے جو آنکھ سے دیکھی جاتی ہے، جیسے سورج کی شعاعیں کثیف اجسام پر پڑ کر اس چیز کو روشن کرتی ہے، پھر اس چیز سے منعکس ہو کر دوسری چیزوں کو روشن کرتی ہے، لیکن اللہ تو جسم سے ورا ہے، روشن کرنے والا۔ آئمہ اس پر متفق ہے کہ یہاں نور سے مراد منور ہے یعنی روشن کرنے والا، یا پھر کالگی کے سیکھے میں صاحب نور سے تعبیر کر دیا گیا ہے، جس طرح صاحب کرم کو کرم اور صاحب عدل کو عدل کہتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ آسمان اور زمین والوں کو نور بخشنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ۔ مفسرین نے نور کا معنی موجد اور مبدع یعنی کہ بنانے والا کیا ہے، یعنی عدم سے وجود میں لانے والا۔ مدبر و منتظم قرآن مجید میں ہے، بدیع السماوات والارض۔ اس سلسلے میں فرمایا، فاطر السماوات والارض۔ ایک تیسرے پہلو سے فرمایا، اللہ خالق کل شیء، یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کا عدم سے وجود میں
لانے والا بغیر نمونے کے اسے پیدا کرنے والا کہ اس سے قبل اس جیسی کوئی چیز نہ تھی۔ نور سے مراد مدبر تدبیر کرنے والا، نظام چلانے والا بھی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ان مقامات پر تو لفظ یدبر الامر استعمال ہوا، اس کے علاوہ بھی متعدد آیات میں یہ مضمون ان الفاظ کے علاوہ بالواسطہ طور پر موجود ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ گویا اللہ کی ذات اس کائنات کا نظام چلانے والی ہے، گویا یہ نظام کائنات محض خود کار نہیں بلکہ اللہ اس کا تدبیر کنندہ کے طور پر موجود ہے، کیونکہ عربی زبان میں قوم کا وہ رئیس جو اپنی قوم کے بارے میں صحیح سوچ و بچار کرتا ہے اور انہیں درست راہ پر چلاتا ہے، اسے نور القوم کہا جاتا ہے، یعنی سب اسی کی رائے کی روشنی میں اپنے جملہ امور طے کرتے ہیں۔ ہدایت دینے والا حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس سے نور کا معنی ہدایت اور ہادی بھی منقول ہے، گویا زمین اور آسمان اسی کے نور ہدایت سے حق کی طرف ہدایت پاتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اس ساری کائنات کی رونق آبادی اللہ تعالیٰ کے تدبیر و انتظام سے ہے، یعنی اس کائنات کی چیزوں کے درمیان ایک عظیم الشان ربط موجود ہے۔ اسی نظم و ربط کی وجہ سے کائنات کا نظام بڑی خوبی اور حسن سے چل رہا ہے۔ اگر اس ہم آہنگی کی بجائے کجی اور تصادم ہوتا تو پورا نظام کائنات تباہ و برباد ہو جاتا، جیسا کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 21 میں ہے کہ اگر اللہ ایک سے زائد ہوتے تو نظام کائنات لازماً فساد اور تصادم کا شکار ہو جاتا۔ کائنات کے نظام میں اگر اس کی مدد شامل حال نہ ہو تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس کی مخلوق انبیاء اور صلحاء کے دلوں میں جو باطنی روشنی ہے وہ اسی کی دی ہوئی ہے۔ کائنات میں حسن و کمال یا خوبی و کمال کی کہیں کوئی چمک نظر آتی ہے تو وہ اسی کے جمال و کمال کا پرتو ہے۔ طائف کے سفر کے موقع پر جب وہاں کے لوگوں نے آپ کو اذیت دی تو آپ کے زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرات ان یحل بغضبک او ینزل بسخطک لقل اتبی حتی تردا ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ میں آتا ہوں جو اندھیروں کو روشن کر دیتا ہے اور دنیا اور آخرت کی امور اسی پر موقوف ہیں، یعنی وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے کہ مجھ پر تیرا غصہ یا سخت دلی نازل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کو انتا نور السماوات والارض کہہ کر پکارتے اور اپنی آنکھ، کان، دل اور ہر عضو کے لیے بلکہ ہر حال کے لیے اللہ سے نور طلب فرماتے، اور آخر میں بطور خلاصہ فرماتے وَاجْعَلْ لِي نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، یا وَاجْعَلْنِي نُورًا یعنی میرے نور کو پڑھا بلکہ مجھے نور ہی بنا دیے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ان اللہ خلقہ فی ظلمات ثم القى علیہم من نورہ فمن اصابہم من نورہ یومئذ ذی ہدی ومن اخطاہ ضل۔ اللہ نے تخلیق کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر اپنے نور سے اس میں نور ڈالا، جسے اس وقت اللہ کے نور سے حصہ ملا وہ ہدایت پر آیا، اور جو اس سے چوکا گمراہ رہا۔ نور کا لفظ علم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے برعکس جہل کو تاریکی اور ظلمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معنی میں بھی کائنات کا نور ہے کہ یہاں حقائق کا علم اور راہ راست کا علم
अगर मिल सकता है तो उसी से। वही दिलों को सलाहियत अता फरमाता है, तो दिल हदायत तक पहुँचने की सलाहियत हासिल करते हैं। ताक, चिराग और कंदील की वजाहत करते हुए मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ तशरीहात की हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने हज़रत काबुल अहबार से इस आयत की तफसीर पूछी। उन्होंने फरमाया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलम मुबारक की मिसाल दी गई। मशकात यानी चिराग आपका सीना, ज़जाजातु यानी कि कंदील आपका कलम मुबारक, और मिसबा नबुव्वत है। उसका खुलासा ये है कि नबुव्वत के इजहार व ऐलान से पहले ही उसमें लोगों के लिए रोशनी का सामान मौजूद है, फिर वही इलाही और उसके ऐलान का उसके साथ इत्तिसाल हो जाता है, तो ये ऐसा नूर होता है कि सारे आलिम को रोशन करने लगता है। इस मसाल के आखिर में फरमाया कि ला शर्कियाती वल्ला गरबियात, इसमें ये बतला दिया गया कि नबुव्वत मुस्तफ़ी का फैज़ आम है। ये फैज़ान नबुव्वत ज़मान व मकान, ज़माना, अहद और इलाका की पाबंदियों और हदबंदियों से बेनियाज है। अहले मशरक़ व मगरब और हर ज़माने के लोग उससे फैज़ याब होते हैं। आयत मुबारक के शुरू में अल्लाह ताला के नूर हदायत का जिक्र किया गया है, और इसके बाद उस नूर व हदायत की इंसान के दिल की तरफ मुंतकली को एक मिसाल के ज़रिए समझाया गया है। ये मिसाल पेश करते हुए मशकात वो ताक है और जगह जहाँ चिराग रखा जाता है। मिसबा चिराग है, ज़जाजा तो शीशे का फानूस, इसके अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। आयत यूँ है कि अल्लाह के नूर की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक ताक, उसमें एक चिराग रखा हो। वो चिराग शीशे के एक फानूस में रखा हुआ है। यह फानूस ऐसा चमकदार है जैसे चमकता हुआ सितारा हो। उस चिराग में बरकत वाले एक दरख्त जैतून का तेल जलता हो, जो ना मशरक़ की तरफ है ना मगरब की जानब। करीब है उसका तेल कि रोशन हो जाए, अगरचे उसे आग ना लगी हो। ये रोशनी पर रोशनी है। अल्लाह हदायत देता है अपनी रोशनी की जिसे चाहता है। इस आयत मुबारका में ये बतलाया गया है कि अल्लाह के नूर से ही तमाम दुनिया की चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हदायत पाने वाले मोमिनीन को अल्लाह के नूर के ज़रिए जो हदायत व अरफान मिलता है, उसकी मिसाल ऐसी है कि एक फर्मा बरदार मोमन का जिस्म चिराग रखने के ताक की मानंद है। उस ताक के अंदर एक सितारे की तरह चमकता शीशा यानी कि कंदील रखा हुआ है। ये शीशा मोमन का दिल है, जिसका तअल्लुक़ आलम बाला से है। उस कंदील में मार्फत व हदायत का चिराग रोशन है। ये रोशनी ऐसे साफ़ व शफाफ और लतीफ़ तेल से हासिल हो रही है, जो एक नहायत मुबारक दरख्त जैतून से निकल कर आया है। उस दरख्त पर मशरक़ या मगरब किसी भी तरफ से साया नहीं पड़ता, यानी किसी तरफ से धूप की रोक नहीं। खुले मैदान में खड़ा है, जिस पर सुबह शाम दोनों औक़ात में धूप पड़ती है। फानूस में रखे हुए उस चिराग से एक तशरीह ये की गई है कि चिराग के इस तरह रखे जाने से चिराग की रोशनी एक जगह सिमट कर पड़ती है, और यूँ लगता है कि ये रोशनी कई गुना बढ़ गई हो। फिर उसमें जलने वाला तेल भी जैतून का जलता है। उसको नूर अला नूर यानी रोशनी कई गुना बढ़ गई कि मोमन के दिल में अल्लाह ताला नूर हदायत डालता है, तो रोज़ बरोज़ उसका सीना हक़ को कबूल करने के लिए खिलता जाता है। इसकी कबूल हक़ की सलाहियत दिन ब दिन बढ़ती जाती है। अहकाम पर अमल करने की इस्तेदाद बढ़ती रहती है। वो इल्म हासिल होते ही अमल के लिए मुस्तद होता जाता है। जिस तरह तेल आग के मस किए जाने से कबल खुद ही जलने को तैयार था, गोया मोमन का कल्ब कबूल हक़ और अमल के लिए पहले से तैयार था। जो ही उसे हक़ और हदायत का इल्म हासिल होता है, तो गोया जलने के लिए तैयार। तेल को दिया सलाई दिखा दी गई हो, फौरन ही इल्म और अमल यकजा हो जाते हैं। हज़रत इब्न काब से इसकी तशरीह यूँ मनकूल है। यहाँ मोमन की मिसाल बयान हुई कि मशकात ताक चिराग रखने की जगह मोमन का नफ्स है। ज़जाजा तो शीशे का फानूस मोमन का सीना है।
مصباح چراغ نور ایمان اور نور قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں پیدا فرماتا ہے، اور شجر مبارکہ سے مراد اخلاص ہے۔ ایک تشریح بصری سے منقول ہے کہ یہ قرآن کی مثال ہے۔ مصباح چراغ سے مراد قرآن ہے۔ جس طرح چراغ سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اس طرح قرآن سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ شیشے کا فانوس سے مراد مومن کا قلب ہے، اور چراغ رکھنے کی جگہ سے مراد اس کا منہ اور اس کی زبان ہے۔ شجر مبارکہ سے مراد وحی ہے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مثل نور میں نورہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں مصباح یعنی کہ چراغ سے مراد ذات خداوندی ہے۔ چراغ رکھنے کی جگہ سے مراد ساری کائنات، اور فانوس سے مراد وہ نوری پردہ ہے جس کے باعث وہ ہر چیز اور ہر جگہ عیاں اور ظاہر ہونے کے باوجود اپنی مخلوقات کی نگاہوں سے مخفی اور پنہاں ہے۔ اس کے مخفی ہونے کا سبب اس کے ظہور میں کچھ کمی نہیں ہے، بلکہ تجلیات کی فراوانی اور انوار کی کثرت اس بات سے مانع ہے۔ ساری کائنات اللہ ہی کی دی ہوئی روشنی یا ہدایت اور علم سے منور ہے۔ اس کی یہ روشنی، ہدایت اور کرشمہ سازیاں ساری کائنات کو منور کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے اس نور کی ساری کائنات کو منور کرنے کا ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ یوں سمجھو، ایک طاق ہو اور اس میں چراغ رکھا ہو، اور یہ چراغ ایک شیشے کے فانوس میں رکھا ہو تو اس کی روشنی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ چراغ کو طاق میں رکھنے سے روشنی بڑھتی ہے، پھر اگر اسے شیشے کے فانوس میں رکھیں تو روشنی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہ چراغ بھی کوئی عام چراغ نہ ہو، بلکہ اس میں جو تیل استعمال ہو رہا ہو وہ زیتون کے ایسے درخت کا تیل ہے جس پر سارا دن دھوپ پڑتی ہو، زیتون کا ایسا درخت جس پر کوئی سایہ نہ پڑتا ہو بلکہ اس پر براہ راست دھوپ پڑتی ہو۔ اس کا تیل بہت ہی روشنی دینے والا ہوتا ہے، تو گویا اس چراغ کی روشنی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو نور پرور ہو گیا، یعنی چراغ وہ بھی طاق میں رکھا ہوا۔ پھر یہ چراغ شیشے کے فانوس میں رکھا ہوا چراغ ہو، اس کا تیل بھی بڑا بھڑکنے والا اور روشنی دینے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر یوں تو قرآن مجید کی لاتعداد آیات کی آخر میں کیا گیا ہے، مثلا سمیع بصیر قدیر علیم، لیکن قرآن کے کچھ مقامات میں ان کا ذکر بڑی جامعیت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جامع ترین اسلوب سورۃ اخلاص میں ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرما دیجیے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کو جنا، نہ کسی نے جنا، نہ اس کے جوڑے کا کوئی ہے۔ آیت الکرسی میں بہت سی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الحدید کی ابتدائی 6 آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا جامع طور پر ذکر یکجا ملتا ہے۔ اسماء الحسنی میں در حقیقت اس کی صفات کا کامل ترین ذکر ہے۔ صفات الہیہ کے بیان کا ایک انداز قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ کسی بھی آیت کریمہ کے اندر جو مضمون بیان کیا جاتا ہے، اس آیت کے اختتام پر اس مضمون کی مناسبت سے اللہ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے۔ مثلا ایک جگہ فرمایا گیا کہ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ کمزور ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے۔ اس مناسبت سے آیت کے اخیر میں فرمایا ان اللہ هو القوی العزیز، اللہ خود بھی مضبوط ہے اور کائنات پر اس کا اختیار بھی مکمل طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے لیے ایک تقسیم اس طرح کی گئی ہے کہ صفات کی ایک قسم صفت ہے، ایجابی صفت کی ہے، اور دوسری سلبی قسم کی۔ وہ تمام صفات جن میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، رفعت اور اختیار کی بات کی گئی ہے، اور جن صفات کی موجودگی اس کے لیے باعث امتیاز ہے، انہیں ایجابی صفات کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں حمد، تحمید کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ دوسری صفات وہ ہے
جو کسی بھی انسان کے لیے باعث فخر نہیں ہو اور وہ کسی کی کمزوری اور عجز کی علامت ہوتی ہے۔ قرآن نے ان تمام صفات سے اللہ تعالیٰ کو پاک و منزہ قرار دیا ہے، مثلا نظام چلاتے ہوئے تھک جانا، کسی مددگار کا محتاج ہونا، کھانے پینے کا محتاج ہونا، ان تمام صفات سے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کا ذکر لفظ سبحان سے کیا گیا ہے۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقام میں عرفہ کا ذکر کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ وہ تمام عیبوں اور کمزوریوں سے پاک ہے، اور ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ نہ صرف وہ عیبوں سے پاک ہے بلکہ وہ عرفہ و بلند مقام کا مالک بھی ہے۔ مثلاً فرمایا سبحانہ و تعالی اما یقولون علوا کبیرہ، وہ کسی کمزوری اور عیب سے پاک ہے اور اس کی شان ان باتوں سے بہت بلند اور عظمت والی ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات امتیازی صفات کے طور پر بیان ہوئی ہے، ان میں صفت حیات سب سے بلند صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی شان یہ ہے کہ تمام عالم کی حیات اس کا پرتو اور اسی کا فیض ہے کہ ہر چیز زندہ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے موت سے محفوظ ہے۔ صفت حیات اس کی ذاتی صفت ہے، نہ کسی غیر کی عطا کردہ۔ اگر حیات کی صفت کسی اور کی عطا کردہ ہو تو اس حیات کا مالک اسے یہ چھین بھی سکتا ہے۔ اس صورت میں موت واقع ہو سکتی ہے۔ موت اللہ کی شان الوہیت کے منافی ہے۔ اس کی حیات ذاتی ہے اور اس کی حیات اس کے ذات کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ جس طرح اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اسی طرح اس کی یہ صفت بھی ہمیشہ رہے گی۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا۔ وَهُوَ الَّذِي احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اسی نے تمہیں زندہ کیا پھر مارتا ہے پھر زندہ کرے گا۔ دنیا کی ہر چیز مجازی طور پر زندہ ہے، حقیقی حیات تو اسی کے اندر ہے۔